بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے وہ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں اس کی ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ بہت مزے کی سٹوری ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سٹوری کو پہلی ایپیسوڈ سے دیکھنا شروع کیجیے گا۔ پہلے افشیہ دریائے فرات کے کنارے ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ اس پر قبضہ کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی تاجروں سے کشتیاں حاصل کیں اور چند دستوں کے ساتھ دریا کے راستے ہیرا کا رخ کیا۔ ہیرا عراق کے عیسائی قبائل کا مرکز تھا اور اس کے ایرانی گورنر کا نام ازادبہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اہل ہیرا نے چند میل اوپر دریا کے بند سے پانی روک کر نہروں میں چھوڑ دیا اور کشتیاں اترتے ہوئے دریا کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جان بازوں کے ساتھ کشتی سے اتر کر بند کی طرف بڑھے اور وہاں ازادبہ کے بیٹے کی رہنمائی میں دریا کا پانی روکنے والے ایرانی دستوں پر حملہ کر دیا۔ ہیرا کے حاکم کا بیٹا مارا گیا اور ایرانی چند لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دریا کا پانی کھلوانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے لشکر سے آ ملے اور کشتیوں پر سفر کرتے ہوئے خورنک کے قریب پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے کشتیوں سے اتر کر یک کے بعد دیگرے خورنک اور نجف پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ہیرا کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ ازادبہ کو کسریٰ اور اردشیر کی موت اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر ملی تو اس نے ہیرا سے راہ فرار اختیار کی اور اہل ہیرا شہر کے گرد 4 قلعوں میں محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن مسلمانوں کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ وہ زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکے۔ عیسائی قبائل کے سرداروں اور کلیسا کے اکابر کا ایک وفد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے صلح کی شرائط قبول کرنے کے بعد قلعوں کے دروازے کھول دیے۔ ہیرا میں مسلمانوں کے پرامن داخلے اور اس کے بعد صلح کی شرائط پر پورا کرنے اور دیانتداری سے مقامی عربوں کا متاثر ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ ماضی کے ادوار میں صرف یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ متحارب قوتوں کے درمیان صلح کے معاہدوں کی شرائط ہمیشہ طاقتور یا بالادست فریق کی خواہشات کی ترجمانی کرتی تھی۔ کمزور یا بے بس لوگوں کو تمام آزادیوں سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ ہیرا کے معاہدے میں مقامی لوگوں کو جو تحفظات دیے گئے تھے، جو ذمہ داریاں مسلمانوں نے قبول کی تھی، ان کے باعث کاغذ کا وہ پرزہ جس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کیے تھے ایک ایسی ڈھال تھی جس کے سائے میں پناہ لینے والے ایک اندھوناک ماضی کی تاریکیوں سے نکل کر ایک روشن مستقبل کی طرف دیکھ سکتے تھے۔ ان سے جو جزیہ یا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا وہ ان محاصل سے بہت کم تھا جو وہ اپنے ایرانی آقاؤں کو ادا کرتے تھے۔ پھر جس طرح غریب اور نادار ذمیوں کو بھی جزیہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا، اگر بوڑھے اور معذور، لاوارث اور یتیم مسلمان بیت المال سے وظائف حاصل کرتے تھے تو اسی طرح ذمیوں کو بھی وظائف دیے جاتے تھے۔ قانون کی نگاہ میں ایک مسلمان اور ذمی کی جان اور عزت کی قیمت یکساں تھی۔ اگر ایک ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو اس کا قصاص لینے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی تھی۔ اگر حکومت کا کوئی عہدیدار ذمیوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا تو اسے نااہل قرار دے دیا جاتا تھا۔ اہل ہیرا صدیوں تک ایرانی استبداد کی چکی میں پسنے کے بعد پہلی بار یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ انسان ہے اور انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تو اہل ہیرا کی دیکھا دیکھی عراق کے باقی قبائل نے بھی یک کے بعد دیگرے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کا نصب و نسق سنبھالنے کے لیے عمرہ مقرر کیے اور جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے قعقاع بن عمرو کو ہیرا میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ ایران کی ان افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے جو انباز میں جمع ہو رہی تھیں۔ انباز کے محافظوں نے شدید مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی منزل عین التمر تھی۔ یہ علاقہ زرخیز میدانوں کے آگے صحرائے شام کی سرحدوں کو چھوتا تھا اور اس کا حاکم ایران کے مشہور جنرل بہرام کا بیٹا مہران تھا۔ عین التمر کی بیشتر آبادی بنی تغلب یعنی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو دریائے فرات سے لے کر صحرائے شام تک پھیلے ہوئے تھے۔ ماضی میں ان خانہ بدوشوں کی چراگاہیں روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان حد فاضل کا کام دیتی تھی۔ ہیرا اور شام کے حکمرانوں کے تصادم کے ایام میں یہ لوگ کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے۔ اپنے بدویانہ اطوار و خصائل کے باعث یہ لوگ عراق اور شام کے ان قبائل کی نسبت زیادہ آزاد تھے جو مستقل طور پر کسریٰ یا قیصر کی رعایا بن چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عراق کی سرزمین میں داخل ہوتے ہوئے عین التمر میں ایرانی فوج کے اجتماع کی خبر مل چکی تھی اور انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مہران خانہ بدوش قبائل کو بھی اپنے
ساتھ ملا چکا اور اس دور افتادہ مستقر میں ایران کی جنگی تیاریوں کا ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ جب مسلمان مدائن کا رخ کریں تو عین التمر میں جمع ہونے والی فوج جنوب مشرق کی سمت پیش قدمی کر کے ان کے عقب میں پہنچ جائیں، اور جب یہ دجلہ اور فرات کے درمیان کسی مقام پر فیصلہ کن جنگ شروع ہو تو عرب کی جانب سے مسلمانوں کی رسد اور کمک کے تمام راستے کٹ چکے ہوں۔ لیکن ایک دن مہران کو اچانک یہ اطلاع ملی کہ مسلمانوں کو لشکر عین التمر کا رخ کر رہا ہے۔ اس نے بدوی قبائل کے لشکر کو شہر سے چند میل دور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کی ترغیب دی، اور خود ایرانی لشکر کے ساتھ عین التمر کے قلعے میں فروکش ہو گیا۔ بدوی فوج کا رہنما عقبہ بن ابی تھا، اور وہ اس دعویٰ کے ساتھ میدان میں آیا تھا کہ عربوں کے ساتھ نمٹنا جانتے ہیں، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو عقبہ کے لاتعداد لشکر کی حالت بھیڑوں کی اس ریوٹ سے زیادہ نہ تھی جو چاروں طرف سے شیروں کے رغے میں آ چکا ہو۔ ایک ساتھ کے اندر عقبہ گرفتار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ بدوی قبائل کو شکست دینے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کیا، اور ایرانیوں نے چند دن محصور رہنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ عین التمر کی شکست کے بعد ایرانیوں کے لیے دوسری اہم خبر یہ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اچانک کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور سلطنت کے کابر اور فوجی سرداروں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ ایران کے جاسوس صرف یہ بتا سکتے تھے کہ جو لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عین التمر سے نکلا تھا اس کا رخ جنوب کی طرف تھا، لیکن جنوب میں کسریٰ کی سلطنت کا کوئی اہم شہر یا قلعہ تو درکنار کوئی بستی بھی ایسی نہ تھی جس پر قبضہ کرنے کی خواہش خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل کو آمادہ سفر کر سکتی تھی۔ وہاں ایک وحشت ناک صحرا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اہل مدائن جس قدر کسی نامعلوم منزل کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی پر خوش تھے، اسی قدر پریشان بھی تھے۔ پھر چند دن بعد انہیں اطلاع ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر سے 300 میل دور دومت الجندل پر حملہ کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہ دومت الجندل میں قیام کیا، پھر انہیں یہ اطلاع ملی کہ عین التمر سے شکست کھا کر بھاگنے والے قبائل حسید میں جمع ہو رہے ہیں اور ایران کی افواج بھی وہاں پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ وہ یلغار کرتے ہوئے عین التمر پہنچے اور وہاں سے ققاع بن عمرو کی قیادت میں ایک لشکر حسید کی طرف روانہ کر دیا۔ ققاع نے ایرانی اور عرب قبائل کے لشکر کو شکست دی اور حسید پر قبضہ کر لیا۔ شکست خوردہ دشمنوں نے عراق کے ایک اور شہر میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن ققاع کی پیش قدمی کی خبر سن کر وہ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد ایرانیوں اور ان کے عرب حلیفوں نے فصیح میں پہنچ جانے کی کوشش کی، لیکن انہیں یہاں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس عرصے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی لشکر کے ہمراہ شمال مغرب کا رخ کیا اور دریائے فرات کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے فرانس تک جا پہنچے۔ فرانس ایک ایسا مقام تھا جہاں عراق، شام اور الجزیرہ کی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں، اور یہاں پہنچ کر مسلمانوں کا لشکر دریائے فرات کے دوسرے کنارے مشرق کی جانب ایران اور مغرب کی جانب سلطنت روم کی سرحدی چوکیاں دیکھ سکتا تھا۔ ان چوکیوں کے درمیان شام اور عراق کے وہ سرحدی قبائل ڈیرے ڈالے پڑے تھے جن کے سینوں میں گزشتہ شکستوں کے باعث انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ ان حالات میں مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلیل فوج کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے جنگ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹ جائیں اور ہیرا پہنچ کر مزید تیاریوں کے بعد اس محاذ کا رخ کریں۔ لیکن یہ عظیم فاتح جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا، اسلام کے شیروں کو شہادت یا فتح کے سوا کوئی اور راستہ نہ دکھا سکا، چنانچہ انہوں نے دریا کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ رومی سپہ سالار نے ایران کی سرحدی چوکیوں کے محافظوں کو مسلمانوں کے خلاف متحد محاذ بنانے کی دعوت دی اور وہ بلا تعمل اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس اتحاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدوی قبائل بھی شیر ہو گئے جن پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ رومی سپہ سالار نے چند دن کی تیاریوں کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہم تمہاری طرف آئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم ہی ہماری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ رومی اور ایرانی متحدہ لشکر نے کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کر لیا۔ ایرانیوں کی طرح رومی سپہ سالار کی بھی خواہش یہی تھی کہ جنگ کے ابتدائی مراحل میں بدوی قبائل کو آگے رکھا جائے اور ان کی عظیم افواج صرف فتح میں حصہ دار بننے کے لیے آگے آئیں۔ چنانچہ اس نے قبائل کے سرداروں کو ترغیب دی کہ تم اپنے اپنے لشکر کو ایک دوسرے سے لا کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلو تاکہ ہم ہر قبیلے کی مردانگی دیکھ سکیں۔ بدوی قبائل نے علیحدہ صفیں باندھ کر تین طرف سے حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کے تیروں کی زد میں آنے کے بعد ان کی پیش قدمی رک گئی اور ہر قبیلے کا سردار اپنے آدمیوں کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے دوسرے کو آگے بڑھنے کی ترغیب دینے لگا۔ یہ صورتحال دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے سواروں کو دشمن کے دائیں بائیں بازوؤں پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے آن کی آن میں دشمن کی صفیں درہم بھرم کر ڈالی۔ کئی دستے افراتفری کے عالم میں اپنے عقب میں رومیوں اور ایرانیوں کے ساتھ جا ملے اور باقی قلب کی طرف سمٹنے لگے۔ پھر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک ان کے قلب پر ضرب لگائی تو بھگدڑ مچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد قبائلی لشکر پسپا ہو کر اپنے رومی اور ایرانی ساتھیوں سے جا ملے۔ اب ان کے عقب میں دریا تھا اور ان کے دائیں بائیں اور سامنے مسلمان گھیرا ڈال رہے تھے۔ رومی اور ایرانی عرب قبائل کو آگے دھکیل رہے تھے۔ قبائل کو ان کے پیچھے پناہ لینے یا میدان سے بھاگنے کی فکر تھی۔ پھر بدوی قبائل کا ایک لشکر اپنے ساتھیوں کے تانوں اور گالیوں سے بے پرواہ ہو کر رومی سواروں کی صفوں کے عین درمیان سے گزرتا ہوا مغرب کی طرف نکل گیا، تو دوسرے لشکر نے اپنے ایرانی حلیفوں کی صفیں توڑ کر مشرق کا رخ کیا۔ کچھ لوگ قلب کی صفوں میں راستہ تلاش کرتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے اور پانی میں کود پڑے۔ تھوڑی دیر بعد قبائل کی ساری فوج میدان سے بھاگ رہی تھی اور رومی سپہ سالار یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان ان کا پیچھا کرنے کے بجائے اس کے منظم لشکر کو نرغم میں لینے کے لیے کوشاں ہے۔ اس نے جوابی حملے کا حکم دیا، لیکن اس کی آواز اللہ اکبر کے نعروں میں دب کر رہ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلامی لشکر کا ہر سپاہی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ فتح کی منزل قریب آ چکی ہے۔ دشمن کی تعداد اب بھی ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن انہیں فتح سے زیادہ پسپا ہونے کے لیے اپنے سپہ سالار کے حکم کا انتظار تھا۔ ایرانی دستے زیادہ دیر رومی سپہ سالار کے حکم کا انتظار نہ کر سکے، وہ بھاگ نکلے، اور جب وہ بھاگ نکلے تو ان کی رومی دستوں نے اپنی جانب بچانے کی دوڑ میں ان سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ جن دستوں نے دریا کا رخ کیا، ان میں سے بعض کشتیوں میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پہنچ گئے اور بعض اپنے گھوڑوں سمیت دریا میں کود پڑے۔ باقی لشکر نے بھاگ کر زمین کی وسعتوں میں پناہ لینے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ تھکے ہوئے گھوڑے اپنے سواروں کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ فرانس کے میدان میں کوسوں تک لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی جنگ تھی جس میں ایرانی اور رومی اور ان کے عرب حلیف ایک دوسرے کے دوش بدوش مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ اس جنگ کے نتائج اس لحاظ سے یقیناً بہت اہم تھے کہ مسلمانوں کی فتح کے باعث اس اتحاد کی بنیادیں جڑ سے اکھڑ چکی تھی، جو آگے چل کر اسلام کے لیے ایک خطرہ عظیم بن سکتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبرتناک شکست کھانے کے بعد یہ تینوں طاقتیں ایک دوسرے کو بزدلی اور بدعہدی کا الزام دے رہی تھیں۔ بدوی اس بات پر نالاں تھے کہ رومیوں اور ایرانیوں نے خود پیچھے رہ کر انہیں مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ رومی اور ایرانی سپاہیوں کو یہ شکایت تھی کہ بدویوں کی افراتفری کے باعث انہیں مردانگی کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا۔ پھر رومی یہ کہتے تھے کہ جب وہ فیصلہ کن حملہ کرنے والے تھے تو ایرانیوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، اور ایرانی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک رومی سپہ سالار کے جھنڈے تلے لڑنے میں غلطی کی۔ بہرحال فرائض کی شکست اس یقین اور اعتماد کی شکست تھی جو دوسری صورت میں شام اور عراق کی سرحد پر اسلام دشمن قوتوں کے اتحاد کے لیے بنیادیں فراہم کر سکتا تھا۔ پہلے کوئی قافلہ جہاز سٹوری چل رہی ہے، آج کے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ ٹائم نکالنا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکسٹ جو کون سی فتح حاصل کی تھی، تو اس کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔